بے داغ پر سگتا جو ہر الزام ہے۔ حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے، حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان بعض الظن اثم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور علماء کرام، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب ماشاءاللہ ایک باطل فرقوں کے خلاف بہت کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے کام کی برکت سے بہت سے لوگوں کے عقائد درست ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر آئے ہیں۔ تو بعض قوتیں ایسی ہیں جو مولانا کے اس کام کو برداشت نہیں کر سکی اور مولانا کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیے، اور اس طریقے سے بعض عورتوں کو اور بعض کو استعمال کیا مولانا کے خلاف، اور عام طور پر یہ ہوتا رہا ہے کہ علماء حق کے خلاف جو زن اور زر یا زمین، اس کے ذریعے علماء حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تو مولانا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب میں نے اس معاملے کی پوری تحقیق کی اور گہرائی تک اس کے اندر گیا، تو جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مولانا کے اوپر یہ مکمل طور پر 100% الزام ہے اور غلط ہے۔ لہٰذا جو لوگ الزام لگا رہے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا جب تک مکمل تحقیق نہ ہو، سنی سنائی باتوں پر اس طریقے سے مولانا کے خلاف رائے قائم کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ اگر کرنی ہے تو پھر مولانا کو بھی سامنے بلایا جائے، تو اس کے بعد پھر بات کی جائے۔ اس طریقے سے قائم کر کے اور ایک مولانا کے خلاف فضا بنانا وہ غلط ہے۔ لہٰذا میری تحقیق کے مطابق مولانا کرداراً، اعمالاً ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ اپنے ہی علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنے علماء کو بدنام نہ کیا جائے، اور مولانا جس طرح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ہم نے آج اس کی قدر پہچانی نہیں، جس کا دنیا دلائل میں کوئی ثانی نہیں۔ ملت اسلام پر رب کا بڑا انعام ہے۔